الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله الخالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے. اس ماہ مبارک سے پہلے ہم نے اس مبارک مہینے کے استقبال کی تیاری کرنی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ مہمان مہینہ ہے. ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں یہ مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے دن رات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی ہی بابرکت ہے. وہ بڑے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے. اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. جس طرح ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں،
مہمان بڑا ہو تو ہم پھولوں کی کلیاں نچھاور کر دیتے ہیں، استقبال کرنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، گاڑی بھیج دیتے ہیں، یہ اس کا استقبال ہے۔ اب یہ مہمان رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ چند دنوں بعد ہمارے پاس آئے گا، ہمارے گھروں میں آئے گا، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ اس کا استقبال کس طرح ہوگا؟ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، دلوں کو گناہوں سے پاک کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں، اعمال کے ساتھ لگاؤ بڑھا دیں، اپنے آپ کو نماز کی طرف بڑھائیں، نیکی کی طرف بڑھائیں، نماز کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ دیکھو ہم 11 مہینے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، 11 مہینے ہماری زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہماری آنکھ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، 11 مہینے ہمارے کانوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، 11 مہینے ہمارا اپنے ہاتھوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہمارے پاؤں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، مرضی سے چلا رہی ہے۔ اب یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہمارے ہاتھوں پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، ہماری آنکھ پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، زبان پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، کان پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے، غلط نہیں بولیں گے، غلط ہاتھوں کو استعمال نہیں کریں گے، پاؤں کو غلط کی طرف نہیں اٹھانے دیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ابھی سے ہم اس کی ٹریننگ کریں گے۔ یکدم نفس پہ بوجھ ڈالیں گے تو نفس اتنا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر گناہ کی طرف بھاگے گا۔ تو ہم ابھی سے اس کو مانوس کریں، ابھی سے اس کو لگائیں۔ دیکھو نا، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم بڑا یہ دل میں تہیہ کرتے ہیں، رمضان آئے گا 5 پارے قرآن کے روزانہ پڑھوں گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا سال تو پڑھا نہیں، پورا سال تو قرآن کھولا نہیں، پڑھا نہیں۔ پھر جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے نا، قرآن کھولا جاتا ہے، ایک پارا پڑھ لیتے ہیں بمشکل سے، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہائے سر میں درد ہوگی، ہائے چکر آنا شروع ہو گئے، ہائے ادھر ادھر پھر دیکھتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ چلو کل پڑھ لیں گے۔ جب کل آتی ہے پھر آدھا پارے پہ آ جاتے ہیں، کوئی نہیں، یہ طبیعت نہیں مان رہی۔ وہ کیا ہے؟ نفس عادی نہیں ہے پڑھنے کا، نفس عادی نہیں ہے، پورے 11 مہینے تو پڑھا ہی نہیں ہے، آج یکدم 5 پارے کیسے پڑھے گا؟ نفس کنٹرول ہی نہیں کر رہا، عادی ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ ابھی سے عادت بنائیں گے تو پڑھے گا نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابھی سے عادت بنائیں گے، ابھی کو 5 دن ہے، ابھی سے قرآن کھولیں، کم از کم 1 پارہ پڑھنا شروع کریں، پھر جب رمضان آئے گا تو ہم تو 3 پارے پڑھ سکیں گے۔ ابھی نہ پڑھا تو کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان میں بھی قرآن پورا نہیں کر سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ 11 مہینہ قرآن کھولا ہی نہیں ہے۔ جب رمضان آتا ہے ارادہ بڑا بہت ہوتا ہے کہ میں نے 4 ختم کرنے، 5 ختم کرنے، ختم 1 نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ نفس کو عادی نہیں بنایا، اور یکدم نفس اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی سے عادت بنائیں۔ نماز میں سستی ہوتی ہے، آج سے کوشش کریں نماز میں سستی نہ ہو، ابھی سے کوشش کرنی ہے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ رمضان میں ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ رمضان المبارک میں 1 فرض پڑھنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ کتنا؟ یہ سونے والے تھوڑا جاگ جاؤ نا یار، ابھی بھی سو رہے ہو۔ یہ کتنی غفلت ہے کہ دین کے بات شروع ہوتی ہے ادھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تاکہ دین کی بات کانوں میں جائے ہی نہ۔ 1 فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا،
اور ایک فرض چھوڑیں گے تو تب 70 فرض چھوڑنے کا گناہ بھی ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فرض چھوڑیں گے 70 فرض چھوڑنے کا گناہ بھی ملے گا. نفل پڑھیں گے فرضوں کے برابر ثواب. نفل ہم پڑھ رہے ہیں، 2 نفل پڑھے، اللہ فرضوں کے برابر ثواب دے رہا ہے. تو کتنا بڑا مبارک مہینہ ہے. ہم ابھی سے اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ مانوس کریں. دیکھو نا، آنکھ 11 مہینے غلط دیکھ رہی تھی. ابھی اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو رمضان المبارک میں بھی یہ بڑی مشکل سے روکیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی سے اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے، غلط دیکھنے سے نہیں روکیں گے، تو بڑی مشکل سے رمضان المبارک میں بڑا مشکل ہے کہ یہ روک جائے. کان پورے 11 مہینے تو غلط سنتے رہے ہیں، ایک مہینے یکدم کیسے ہم روکیں گے؟ بڑی مشکل ہے. رکتے 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 رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، پھر رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائے گا، پھر اسی طرح غلط سنا جا رہا ہے، غلط دیکھا جا رہا ہے، غلط بولا جا رہا ہے. ابھی سے کنٹرول کریں گے. ہم نے 11 مہینے زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، رمضان آ گیا یکدم کیسے کنٹرول ہو؟ جھوٹ تو بولتی رہی ہے، زبان غیبت کرتی رہی ہے، گانے گنگناتی رہی ہے، چغلی کرتی رہی ہے. تو یہ کس طرح یکدم رکے گی؟ ابھی سے ہم کنٹرول کریں گے، عادت بنائیں گے تو پھر جا کے رکے گی نا. علماء کرام نے بڑی عجیب مثال دی ہے. ہم سائیکل کا ٹائر گھمائے نا، ٹیبل پکڑ کے گھما لیں، وہ گھومتا رہتا ہے، آہستہ 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 جا کے رکتا ہے، یکدم نہیں نہ رکتا، آہستہ آہستہ جا کے رکتا ہے. تو اسی طرح زندگی کے معمولات وہ بدلنے پڑتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ان کو عادت کی طرف لے آنا پڑتا ہے. یہ نہ ہو کہ یکدم تو غلط دیکھ رہے ہیں، غلط سن رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، اور یکدم رمضان آ گیا ہم یکدم نہیں روک سکتے، آہستہ آہستہ عادت بدلیں گے. یہ نفس ہے، نفس اتنا بہت جلدی نہیں اٹھاتا، اس کے لیے ہم نے خود آہستہ آہستہ تیار کرنا ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے آپ شعبان میں روزہ رکھا کرتے. حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے. رمضان المبارک کی بولو تیاری کرنے کے لیے. تو ہم بھی نماز کی پابندی کریں گے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے. ذکر اذکار پابندی کے ساتھ کریں گے. کیوں؟ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے. تہجد کا بھی سے اہتمام کریں گے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے. آنکھ کو غلط سے روکیں گے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے. زبان کو غلط سے روکیں گے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے. کان کو غلط سے روکیں گے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے. ابھی سے عادت بنائیں گے، ابھی سے مانوس ہوں گے، گناہوں سے بچیں گے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے. تو یہ ہے رمضان المبارک کا استقبال. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان المبارک کا استقبال، اس طرح استقبال. یہ نہیں ہے کہ یہ مہمان مہینہ آئے اور ہم ابھی بھی نماز نہ پڑھ رہے ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ہم گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، نماز ہماری چھوٹ رہی ہو، قرآن کا پتہ ہی نہ ہو، گناہ پہ گناہ ہو رہا ہو، تو کیا مہمان کا استقبال ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ابھی سے اپنی عادتیں بدلیں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں روزہ رکھنے کے لیے. اور دوسری بات، رمضان المبارک کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، عزت بھی کرنی ہے. بہت سارے لوگ ایسے منحوس ہیں کہ اس مہینے کا ادب بھی نہیں کرتے. ایک تو روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنا علیحدہ جرم ہے، ادب نہ کرنا علیحدہ جرم ہے. اس مہینے کا ادب کرنا چاہیے. سریعام ہوٹل کھول رہے ہوتے، لوگ سریعام کھا رہے ہیں، کیا جی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اچھا پورا سال وہ صحیح ہوتے ہیں، جب روزے آتے ہیں نا پھر ایکٹنگ کرتے ہیں،
مجھے یہ شوگر ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، میں روزہ کیسے رکھوں ہیں؟ مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری، پورا سال صحیح تھا، ہٹا کٹا، جب روزے آتے ہیں تو اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بہانے بنانا شروع ہو جاتا ہے، بھائی میرے شوگر ہے، میرے سے تو روزہ رکھا نہیں جاتا، میرے فلاں بیماری ہے۔ بھائی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو طرح طرح کی بیماریاں تھی، لیکن جب رمضان آتا تھا وہ پورا مہینہ مسجد میں گزارتے تھے، مسجد سے ہی باہر نہیں نکلتے تھے، کہیں ہمارے سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اور کوئی بدنظری نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے۔ پورا مہینہ وہ مسجد میں رہتے تھے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جس طرح رمضان المبارک کا حق ہے وہ حق پورا نہ ہو سکے، تو اس کا ادب کرنا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک ماجوسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا ماجوسی، وہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا نا اپنے بچوں کو کہتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اس کا ادب کرنا ہے، باہر تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو ہر مہینے سمجھاتا۔ ایک دن باہر نکلا تو اس کا ایک بیٹا سریام کھا رہا ہے، اس نے وہاں سے پکڑ کے گھر لے آیا اور آ کے کافی پٹائی کی کہ تجھے پتا نہیں ہے یہ مسلمانوں کے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، مسلمان سارا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو کھا پی رہا ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس مہینے کا ادب کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہیں اس مہینے کا ادب ہی نہیں کرتے۔ بہت ساروں کو دیکھا سریام سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سریام سگریٹ پی رہے ہیں، پتہ ہے رمضان شریف ہے لیکن ادب ہی نہیں ہے، سریام سگریٹ پی رہے، سریام کھا پی رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر بیماری میں روزہ نہیں رکھا مجبوری ہے، اس کو بھی سریام کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سریام پی رہے ہوتے ہیں۔ اور اس مجوسی کا واقعہ، بیٹے کو پٹائی کی تو نے غلط کیا ہے، پھر لکھا ہے اس کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ جب یہ فوت ہوا نا تو کسی اللہ والے کے خواب میں آیا تو دیکھا یہ جنت میں پھر رہا ہے، اس اللہ والے نے پوچھا بھائی تو کافر تھا، کافر تو جنت جا نہیں سکتا، تو کیسے پہنچا؟ کہا میں رمضان کا بڑا ادب کرتا تھا، اللہ نے موت کے وقت مجھے کلمے کی توفیق دے دی، موت کے وقت مجھے ایمان کی توفیق مل گئی، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے آخری وقت میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے مجھے یہ ایمان مل گیا اور میں جنت میں پہنچا۔ تو میرے بھائیوں ہم اس مبارک مہینے کا ادب بھی کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، سر عام کھانا پینا چھوڑ کے سر عام گناہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، غلط دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے استقبال، ہم رمضان المبارک کا اس طرح استقبال کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، گناہوں کی میل دلوں سے اتاریں۔ ایک گندا پیالہ ہو نا، نجس اس میں ہو، بندہ دودھ ڈال دیتا ہے اس میں؟ بولو نہیں ڈالتا نا، اس میں گندگی ہے، ایک برتن گندا ہو اس میں نجس ہو، پلیت چیز ہو، بندہ دودھ نہیں ڈالتا کہ اس میں اندر نجس ہے۔ تو میرے بھائیوں علماء کرام نے لکھا ہے جس دل میں گندگی ہو وہاں اللہ کی رحمت بھی نہیں آتی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ ابھی سے دلوں کو صاف کرے، توبہ کر لے، استغفار کرے، دل کو صاف کرے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو تو یہ رحمتیں ہمارے دلوں میں آئے، یہ اللہ کا نور ہمارے دلوں میں آئے۔ یہ نورانی مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ ساری برکتیں ہم سمیٹ لیں، ساری رحمتیں ہم سمیٹ لیں، اور ان رحمتوں کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہ ابھی سے ہم نے کوشش کرنی۔ علماء کرام نے مثال دی ہے کہ بارش ہو رہی ہو نا، بارش باہر، تو برتن الٹا ہو تو پانی اس میں جائے گا؟ بول دو یار، نہیں جائے گا، پانی اس میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ برتن الٹا ہے۔ اگر برتن سیدھا ہو
اور تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہو، کن مکن ہو رہی ہے، تو پانی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے دل الٹے رہے اور اللہ کی رحمتیں برستی رہی اور ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا ان رحمتوں سے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، فائدہ کیسے ہو؟ ہمارے دل ہی الٹے تھے، ہمارے دل ہی الٹے ہیں، اور اللہ کی رحمت کیسے اندر آئے؟ تب رحمت اندر آئے گی جب ہم دل سیدھے کریں گے، دلوں کے برتن سیدھے ہوں گے، دل صاف ہوں گے، دل ہموار ہوں گے، دلوں میں نرمی ہوگی، پھر یہ جذب کرے گا اللہ کی رحمت کو، کھینچے گا اپنے اندر۔ زمین سخت ہو نا، چٹیل میدان ہو، سخت ہو، جتنی بھی بارش آ جائے وہ پانی اپنے اندر نہیں کھینچتی، پانی دائیں بائیں نکل جاتا ہے۔ اور زمین اگر نرم ہو، اس میں ہل چلائے ہوئے ہو، نرم زمین ہو، اور اوپر سے بارش آئے تو وہ پانی اپنے اندر چوس لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، کیوں؟ وہ زمین نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل نرم ہوں گے، ان میں سختی نہیں ہوگی، تو اللہ کی رحمت کو یہ چوس لیں گے۔ اگر دلوں میں سختی ہوگی تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمتیں دائیں بائیں تو جائیں گی لیکن اس سخت زمین پہ نہیں جائے گی۔ ہم دل کی زمین کو نرم کریں، دل کی زمین کو ہموار کریں، دل کی زمین کو پاک کریں، گناہوں سے پاک کریں، پھر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوگی تو ہمارے دل اس کو جذب کرے گا، کھینچ لے گا، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ نہیں؟ چند دن باقی ہے میرے بھائیوں، یہ مہمان مہینہ آنے والا ہے، اور ایک اور آپ کو وظیفہ بتا دوں، ہم چلہ نکالیں، چلہ تکبیر اولیٰ کا چلہ شروع کر لیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 پروانے دیتا ہے، 2 پروانے دیتا ہے، ایک تو نفاق سے بری، دوسرا جہنم سے بری۔ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کوشش کریں گے آج سے کوشش کریں کہ ہم ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہ رہے۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے، ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، عام سے بہانہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، عام سا کام ہوتا ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، گپ شپ میں بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، حقے پہ بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر رمضان المبارک میں نماز چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ تم ابھی سے عادت بنائیں، ہمارے اعمال درست ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق درست ہونے چاہیے، ہمارا رہن سہن درست ہونا چاہیے، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی ابھی سے درست ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے رمضان المبارک کا چاند نظر آئے اور ہماری عید کی شاپنگ شروع ہو جائے، بازار کا چکر پہ چکر، کبھی کپڑے لینے کے لیے جا رہا ہے، کبھی جوتا لینے کے لیے جا رہا ہے، کبھی کوئی چیز لینے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم تو رمضان یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس واسطے صحابہ اکرام کی طرح رمضان المبارک سے پہلے لین دین کر لیں، خریدنا ہے تو خرید لیں، کچھ لین دین کرنا ہے دے دیں، قرض کسی کا ہے تو وہ ادا کریں، تاکہ رمضان میں کوئی اور مصروفیت نہ ہو، یہی مصروفیت ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رمضان المبارک کو اللہ جس طرح چاہتے ہیں ویسے گزارنا ہے۔ کریں گے کوشش، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔